أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام. محترم حضرات و خواتین، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور جو شخص بھی اس مذہب کو ایک مرتبہ گہرائی سے دیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اس سے راہ فرار نہیں پاتا بلکہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب اسلام کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا اسلام میں کوئی شخص داخل ہو جاتا ہے تو وہ شخص دنیا کی سب سے عظیم نعمت کو حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب تک انسان اسلام کو سمجھتا نہیں ہے اس وقت تک اسلام کے خلاف باتیں کرنا یا اسلام والوں سے دشمنی کرنا یا اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنا یا اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری کوششیں اس کی چلتی رہتی. لیکن جب اسلام کو ایک شخص سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اسلام کا شیدائی بن جاتا ہے. آج کے اس درس میں یا آج کے اس مجلس میں آپ کے سامنے مشہور صحابی خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے متعلق کچھ باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں آپ کو ملتی رہی ہیں، اور اس طرح سے یہ وہ صحابی ہیں یا وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر بن الخطاب کو نبوت ملتی. یعنی یہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے اسلام کے بہت ہی بڑے دشمن تھے، لیکن جب اسلام لاتے ہیں، اسلام کیسے لاتے ہیں، اس چیز کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر سی بات ہے ان کا نام عمر، ان کے باپ کا نام خطاب، ان کے باپ کا نام نفیل، ان کے باپ کا نام عبد العزیٰ، یعنی عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا اور کنیت ابو حفص. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لقب اور کنیت دو کے دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا. یعنی یہ عطا کردہ چیزیں کس کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 586 سے 590 کے درمیان میں، 586 عیسوی سے 590 عیسوی کے درمیان میں مکہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی سن کا تحقیقی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بیچ میں تقریباً 586 سے لے کر کے 590 کے درمیان میں. اور
ان چند لوگوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے، جن کو لکھنا پڑھنا بہت اچھی طرح سے آتا تھا، اور آپ کی وفات جو ہے مدینہ میں ہوتی ہے 644 عیسوی میں۔ مدینہ میں پیدائش آپ کی ہوئی مکہ میں، اور وفات آپ کی ہوتی ہے مدینہ میں سن 644 عیسوی میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سخت مخالف تھے، بہت ہی زیادہ اس کے مخالف تھے۔ اور قریش میں سے حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب یہ دونوں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ ستانا انہی لوگوں کا کام تھا مسلمانوں کو، جن کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص اسلام لا چکا ہے تو خاص طور سے ابو جہل اور عمر بن خطاب یہ دونوں بہت ہی زیادہ ستایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن خطاب۔ اے اللہ، ان دو آدمیوں ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے، یعنی اسے مسلمان کر دے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین تھے، اور یہ دعا عمر بن خطاب کے لیے قبول ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً نبوت کے 6 سال میں، ان کے جو اسلام لانے کا واقعہ ہے تقریباً نبوت کا 6 سال تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن کے بعد، یعنی پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں اور اس کے 3 ہی دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی 2 لوگوں کے لیے، ابو جہل اور عمر بن خطاب، کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں ان کو تو اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ اور یہ دعا قبول ہوئی کس کے حق میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ میں فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا اور آپ کے لیے وہ اسباب بنا دیے، وہ اسباب پیدا کر دیے کہ آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ سب سے پہلے ایمان کی کرن، ایمان کا ارادہ، ایمان کی چمک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اس وقت یہ کرن پھوٹتی ہے جب ہجرت حبشہ کا موقع جب آیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ قریش میں سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ستانے والے تھے ابو جہل اور عمر بن خطاب تھے۔ تو جب مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے، مرد اور عورتیں، تو اب یہ ارادہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل چکی تھی یہ کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں تیاری کر رہی ہیں ہجرت کرنے کی۔ اب ان کے ذہن میں یہ ساری باتیں آنے لگیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ عورتیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، چونکہ وہ عورتیں عمر بن خطاب کی زیادتیوں سے تنگ آ چکی تھیں اور اپنے آبائی شہر مکہ کو، اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتی تھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عورتوں سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم
اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ فراہم کر دے جہاں پر ہمیں آسانی ہو، ہم تمہاری زیادتیوں سے، تمہارے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ باتیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چھو جاتی ہیں۔ وہ چھو اس لیے جاتی ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ستم، کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے ان عورتوں کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر نہ کیا ہو۔ ہر طرح سے ستایا، ہر طرح سے ظلم کیا، ظلم کا پہاڑ ڈھایا، لیکن اس کے باوجود عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ یہ عورتیں اپنا آبائی وطن، اپنا شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ام عبداللہ بنت حنتمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ کیا کوچ کرنے کا ارادہ ہے، کیا سفر کرنے کا ارادہ ہے، کیا ہجرت کرنے، کیا مکہ چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ام عبداللہ نے کہا ہاں۔ ام عبداللہ کہتی ہیں کہ ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی زمین میں کہیں بھی نکل جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کشادگی کا سامان فراہم کر دے۔ تم نے ہم پر بہت زیادتی کی، ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ ام عبداللہ کہتی ہیں کہ میری بات سن کر عمر نے دعائیہ کلمات کہے، یعنی یہ بات حضرت عمر کے دل کو چھو گئی۔ اور ام عبداللہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، بہت ستم ڈھائے ہیں اور ہم نکل جائیں گے یہاں سے، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے دعائیہ کلمات کہے کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی ابو جہل کی طرف سے یا عمر بن خطاب کی طرف سے کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے کہ وہ اس طرح کے کلمات کہیں، لیکن جب اس دن عمر بن خطاب نے یہ بات کہی تو ام عبداللہ کہتی ہیں کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے کلمات حضرت عمر کسی کے بارے میں کہیں گے جو کہ برابر ستانے میں لگے رہتے تھے، ستم ڈھانے میں لگے رہتے تھے۔ حضرت عمر اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ وہ کون سی سختی ہے جو ان لوگوں پر نہ کی گئی ہو، پھر بھی یہ اس نئے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس نئے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ ہے کیا؟ حضرت عمر یہ سوچتے سوچتے غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں بے قراری کی لہر دوڑ گئی، پریشان ہونے لگے۔ سیدنا عمر کے اسلام لانے کے بارے میں یہاں سے یہ کرن ان کے دل میں کچھ نرمی، ان کے دل میں کچھ اسلام کے متعلق باتیں آنے لگیں۔ لیکن آئیے ہم اب اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیسے کیا۔ ظلم و زیادتی کی تو انتہا کر دی، بہت ستم ڈھایا، ہر وہ راستہ اپنا لیا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ستایا جائے، ان پر ظلم کیا جائے۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بہت ساری روایات وارد ہیں، بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اکثر روایات میں کلام ہے، یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں اور تاریخ سے لی جانے والی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ جو ہوا، وہ مشہور واقعہ جس کو عام طور پر تاریخ دان نے لکھا ہے، اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے، اس کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں جو روایات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا کہ اس میں بہت سارا کلام پایا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جب آپ مبعوث ہوئے، اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ یہ 27 سال کے اس وقت تھے۔ ایک مرتبہ
कुरैश एक मजलिस में जमा हुए, एक मीटिंग हो रही थी और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मीटिंग की थी कि इनका खात्मा कैसे किया जाए। कुरैश की ये मीटिंग थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद का खात्मा कैसे किया जाए। तमाम लोग जमा थे और ये फिक्र करने लगे, ये सोचने लगे कि मोहम्मद को कत्ल करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। उसमें उमर बिन खत्ताब भी थे। उमर बिन खत्ताब ने कहा मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मोहम्मद को कत्ल करना हमारा काम है। सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो गए। हजरत उमर सख्त गर्मी में तलवार लेकर घर से निकले और नबी और आपके जो जानिसार सहाबा थे, खास तौर से अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सारे लोगों को कत्ल करने का पूरा इरादा बना लिया उमर बिन खत्ताब ने। ये लोग अभी हबशा की तरफ हिजरत नहीं कर सके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जैसे हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत हमजा वगैरह, ये लोग अभी हिजरत नहीं कर सके थे, अभी ये मक्का में मौजूद थे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु निकल पड़ते हैं। हजरत उमर को किसी ने खबर दी कि ये लोग सफा के नशीब में यानी सफा मरवा जो है, सफा के करीब में वाक़े दारे अरकम में जमा है, एक जगह ये लोग मौजूद हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब तलवार लेते हैं, सख्त गर्मी का मौसम है, और निकलते हैं दारे अरकम की तरफ। रास्ते में उनकी मुलाकात एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम था नईम बिन अब्दुल्ला अन्नहाम। नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात होती है। उन्होंने पूछा कि उमर कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है? कहा मैं उस बेदीन को कत्ल करने जा रहा हूं जिसने कुरैश में तफरका डालने की कोशिश की है। उस बददीन ने हमारे कुरैश के अंदर फूट डाल दिया है, उनके दीन में ऐब निकाला है, उनके माबूदों को गाली दी है। मैं उसका खात्मा करने जा रहा हूं, मैं उसको कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। नईम ने कहा आपने गलत फैसला लिया है। वो शख्स जिसकी मुलाकात होती है उसने कहा आपने गलत फैसला लिया है, ऐसा करने पर बनु अब्दे मनाफ आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दोनों में बात बढ़ गई। वो शख्स कह रहा है उमर तुम पंगा बेकार में ले रहे हो, अब बनु अब्दे मनाफ तुमको छोड़ेंगे नहीं, कत्ल कर देंगे। तू में हो गई दोनों में। उमर बिन खत्ताब ने कहा इसका मतलब यह है, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़ करके नया दीन अख्तियार कर चुके हो, बददीन हो चुके हो। जब नईम बिन अब्दुल्ला ने देखा कि उमर अपने इरादे से बाज नहीं आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उमर एक अजीब बात तुम्हें ना बता दूं? कहा एक अजीब बात तुम्हें ना बतलाऊं? तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। उमर बिन खत्ताब अब उनके तो होश उड़ गए, चूंकि उस शख्स ने कहा कि आप जा रहे हो मोहम्मद को कत्ल करने, उनके साथियों को कत्ल करने, और आपको यह पता है आपके घर में भी आग लग चुकी है, आपके बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं, पहले अपने घर की खबर लो। यह सुन के गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई के घर का इरादा किया। उमर बिन खत्ताब अब सीधे कहां जाते हैं? बहन और बहनोई के घर। अभी जा रहे थे दारे अरकम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, आपके साथियों को कत्ल करने के लिए। लेकिन जब उस शख्स ने यह बतलाया कि तुम्हारे बहन और बहनोई भी इस्लाम ला चुके हैं, अपने दीन से निकल चुके हैं, जो पुराना दीन था उसको छोड़ चुके हैं, तो ये गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधा बहन और बहनोई के घर जाकर पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्हें हजरत खब्बाब बिन आरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह ताहा
سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے. وہ لوگ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن مجید پڑھانے کے لیے وہاں خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آیا کرتے تھے. اصل یہ ہے کہ معمول اس وقت کا یہ تھا کہ جب کوئی محتاج شخص مسلمان ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اچھے صحابی کے گھر جو تھوڑا مضبوط ہوتے تھے ان کو ان کے گھر کر دیتے تھے تاکہ ان کا خرچہ چلتا رہے, ان کا کام چلتا رہے. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھاتے تھے اور وہاں پر ان کا خرچہ چل رہا تھا. یہ ان کی کفالت لیے ہوئے تھے. یہ حضرت خباب بن ارت ام انمار کے غلام تھے. ان میں عمار نے ان کو آزاد کیا تھا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور ان کی بہن فاطمہ, یہ دونوں خباب بن ارت سے قرآن سیکھا کرتے تھے. جب حضرت خباب بن ارت نے حضرت عمر کی آہٹ سنی, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دیا, حضرت خباب فوراً سمجھ گئے یہ آواز عمر بن خطاب کی ہے. ڈر کے مارے جا کر کے وہ چھپ گئے. چھپ جاتے ہیں. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو صحیفہ ان کے پاس تھا اس کو چھپا دیا. لیکن حضرت عمر نے گھر کے قریب پہنچ کر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے قرات سن چکے تھے, سب کچھ وہ جان چکے تھے. اس لیے انہوں نے پوچھا یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگ آپس میں پڑھ رہے تھے, سن رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, ہم آپس میں بات کر رہے تھے. بہن نے کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا کچھ نہیں تھا, ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا نہیں, غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. یعنی بہن اور بہنوئی کو کہا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی چھپے ہوئے ہیں. کہا مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو, اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو. بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ, اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ بہنوئی نے کیا کہا؟ عمر یہ بتلاؤ, یعنی اپنے سالے سے کہتے ہیں, عمر بن خطاب سے کہتے ہیں, عمر یہ بتاؤ اگر حق صحیح بات تمہارے دین میں نہیں ہے کسی اور کے دین میں ہے تو تمہارا کیا خیال ہے, کیا ہم اس کو اختیار کریں یا نہ اختیار کریں؟ اتنا کہنا ہی تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ بجلی کی طرح سے عمر بن الخطاب ان کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں اور گرا دیتے ہیں, پٹخ دیتے ہیں, مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے. چونکہ عمر بن الخطاب کا جوش, ان کی طاقت یہ معروف تھی. ادھر بہن نے دیکھا کہ میرے شوہر کو میرے بھائی نے پٹخ دیا ہے, ہاتھا پائی ہو رہی ہے. بہن نے آ کر کے عمر کو چھڑانے کی کوشش کی. بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا. اور اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا. بہن بولی عمر ہم کو اگر تم مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے. جب دیکھا بہن نے کہ بھائی نے مجھے بھی مار دیا ہے, وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں. بہن نے جوش غضب میں کہا کہ عمر اگر دین تیرے دین کے بجائے دوسرے دین میں ہے, دوسرا دین صحیح ہے, تو میں اعلان کرتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. جب عمر بن خطاب نے دیکھا کہ میں نے بہنوئی کو مارا گرایا, بہن کو بھی مارا, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور خاص طور سے جب بہن کی یہ بات سنی, بھائی نے عمر بن خطاب نے
تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، مایوسی کے بادل چھا گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری بہن کے چہرے سے خون نکل آیا ہے، چوٹ کھا گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دین، یہ مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر مایوسی کے بادل منڈلانے لگے، چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کی دو۔ نرم ہو گیا لہجہ، ٹھنڈے پڑ گئے۔ جب دیکھا کہ بہنوئی کو اتنا مارا، بہن کو بھی مارا، لیکن یہ لوگ اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں، مایوسی ہو گئی۔ کہا نہیں کچھ تو ہے اس میں، چونکہ اس سے پہلے ام عبداللہ نے یہ بات کہی ہی تھی ہجرت حبشہ کے وقت، تو وہاں پر تو دل ان کا کچھ سکڑ ہی گیا تھا، دل میں کچھ اثر پیدا ہی ہو گیا تھا۔ یہاں پر بہن اور بہنوئی کا یہ واقعہ جب دیکھا تو کہا اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے اس کو لاؤ میرے سامنے پیش کرو، میں دیکھتا ہوں اس میں کیا ہے۔ بہن نے چونکہ اسلام قبول کر لیا تھا، چونکہ بہن کے ذہن و دماغ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نہیں دیکھا یہ میرا سگا بھائی ہے، جو کچھ کہتا ہے میں اس کو کر جاؤں، نہیں۔ بہن نے کہا عمر تم ناپاک ہو، تم جیسے لوگوں کو یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی، یہ کتاب نہیں دی جا سکتی۔ یہ کس چیز کی محبت تھی؟ یہ اسلام کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے سگے بھائی سے عمر تم ناپاک ہو، تم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں دی جا سکتی ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ کتاب دیکھو، اگر چاہتے ہو کہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لو، اگر چاہتے ہو کہ اس کتاب کو پڑھو تو جاؤ سب سے پہلے تم غسل کرو، نہاؤ دو، پاک ہو، صاف ہو۔ ایک طرف یہ دیکھ رہی ہے بہن کہ ہم بھائی پر غالب نہیں آ سکتے، میرا شوہر بھی گرا دیا گیا مار کر کے، لیکن ایمان کی مضبوطی، اسلام کی محبت، اللہ کا خوف، نبی کی اطاعت کے لیے پہاڑ بن جاتی ہے وہ عورت، اور کہتی عمر نہیں، تم ناپاک ہو، تمہارے ہاتھ میں اس کلام کو نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر وہ صحیفہ بڑھایا جاتا ہے، سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں عمر بن خطاب نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے تعجب سے کہا کہ قریش اس کلام سے بھاگتے تھے؟ کہا قریش اس کلام سے بھاگتے تھے جس کے اندر اتنی تاثیر ہے؟ یہ عمر بن خطاب نے ابھی چند آیتیں پڑھ دی، یہاں تک کہ جب وہ سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت پر پہنچتے ہیں اور پڑھتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میری عبادت کرو، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تاریخ بتلا رہی ہے کہ یہ 3 آیتیں 14، 15 اور 16 نمبر آیتیں پڑھتے ہیں، 3 آیتیں پڑھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم بول اٹھے، ان کا دل لرز گیا، ان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف سختی تھی، جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی، سب کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتلا رہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طٰہٰ کی 14، 15، 16 نمبر جب آیتوں کو پڑھا تو یہ ایک دم بول اٹھے جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ جو عمر نکلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، جو عمر اٹھے تھے، نکلے تھے اپنے گھر سے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے، جب سورہ طٰہٰ
پڑھتے ہیں اور خاص طور سے 13, 14, 15 نمبر آیت پر پہنچتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, غیر اللہ کو چھوڑ دیا جائے, کسی کی عبادت نہ کی جائے, صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. یہ بات ہو جاتی ہے. پھر کیا کہتے ہیں عمر بن الخطاب؟ فوراً ان کے منہ سے نکلتا ہے ایسا ہے مجھے محمد کے پاس لے چلو, مجھے محمد کے پاس لے چلو. میں نے آپ کو بتلایا کہ وہاں پر حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ جب عمر بن الخطاب پہنچے تھے تو وہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے, سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرا رہے تھے اور ڈر کے مارے چھپ گئے تھے, اندر سے سارا واقعہ سن رہے ہیں. جب حضرت خباب بن عرط نے سنا کہ عمر بن الخطاب کے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو, جس کا یہ کلام ہے اسی کی عبادت کی جائے گی, یعنی اللہ کی عبادت کی جائے گی, غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی, یہ آواز سن کر کے, یہ باتیں سن کر کے حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے. کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ. کیا کہا؟ کہا عمر خوش ہو جاؤ, مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی, اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا, اسلام کو طاقت پہنچا, یہ وہی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے, کہاں کے لیے نکلے تھے عمر بن خطاب؟ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا کہ صفا کے قریب میں جو گھر واقع تھا اس میں دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور نکلے تھے دار ارقم کے لیے. پہنچ گئے بہن بہنوئی کے گھر, نکلے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. محترم حضرات و خواتین, عمر بن الخطاب نے کیا کہا؟ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس گھر کے دروازے پر دستک دی. کون سا گھر تھا؟ جس گھر کے لیے پہلے گھر کے لیے نکلے تھے, یعنی دار ارقم کے لیے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہاں پر پہنچتے ہیں, دار ارقم کے دروازے پر ٹک 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 کی آواز آتی ہے. ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا اور دیکھا کہ وہاں پر عمر بن الخطاب کھڑے ہیں. ہمت نہیں پڑی, چونکہ ابھی دار ارقم میں کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ پیچھے کیا ماجرا ہو رہا ہے اور دنیا کیسے پلٹ چکی ہے. دار ارقم کے دروازے پر جب ٹک ٹک کی آواز آئی, عمر بن الخطاب نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک شخص دراز سے جھانکتا ہے, اور جھانکنے کے بعد جیسے پتا چلا کہ عمر بن الخطاب ہیں, واپس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ دروازے پر عمر بن الخطاب کھڑے ہیں. عمر بن الخطاب کوئی ویسی شخصیت نہیں تھی, اچھے لوگ راستہ خالی کر کے چلے جاتے تھے. جیسے ہی یہ اطلاع ملی سارے لوگ سمٹ کر ایک جا ہو گئے, ایک جگہ جمع ہو گئے. چونکہ وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں, کہا کیا معاملہ ہے؟ پوچھا بات کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ دروازے پر عمر بن خطاب. لوگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب دروازے پر آ گئے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بس عمر ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دروازہ کھول دو. اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو بہتر ہے,
اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چند دن پہلے ہی اسلام قبول کیے تھے اور ان کی شجاعت، ان کی طاقت، ان کی قوت بھی اپنی جگہ ایک معنی رکھتی تھی. سارے لوگ تو ڈر گئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کوئی بات نہیں، دروازہ کھولو. اگر خیر کی نیت سے آتا ہے تو اہلاً و سہلاً، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اگر برا ارادہ ہے تو جو تلوار لے کر وہ کھڑا ہے اسی کے تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دوں گا. دروازہ کھول دیا گیا. حضرت حمزہ اور ایک صحابی اور دونوں سختی سے حضرت عمر کے دونوں کندھوں کو جکڑ لیتے ہیں. جیسے دروازہ کھولا گیا، یہ دونوں صحابی، ایک طرف حضرت حمزہ اور دوسرے طرف دوسرے صحابی، دونوں کندھوں کو جکڑ لیا اور لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چھوڑ دو عمر کو، کندھوں کو چھوڑ دو، اور خود اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے اور اپنے دستے مبارک سے عمر کی کمر پر اور چادر کو پکڑ کر جھنجھوڑا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چونکہ حضرت حمزہ اور دوسرے صحابی حضرت عمر کو پکڑ رکھے تھے، کہا چھوڑو. اپنا اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھے اور کمر اور چادر کو پکڑ کر کے جھنجھوڑا اور دریافت کیا کہ اے خطاب کے بیٹے، کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا پلاننگ لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک اس اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، یہ جملہ نکلتا ہے. حضرت عمر تو بہت پہلے بدل چکے تھے. حضرت عمر کی دنیا تو پلٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. وہ دشمنی والی دنیا، وہ تو کسی اور ارادے سے آئے تھے. لیکن یہاں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، نہ حضرت حمزہ کو، نہ دیگر صحابہ کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہا میں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کسی کو ستانے کے لیے نہیں آیا ہوں. آج میں نے جو آپ کے پاس حاضری دی ہے، جو میں نے دروازے پر دستک دی ہے، جو دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میں حاضر ہوا ہوں اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے لیے. یہ سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، جتنے بھی صحابہ وہاں پر تھے سمجھ گئے کہ عمر بن الخطاب اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. محترم حضرات و خواتین، یہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا. سیدنا عمر کے ایمان لانے کے بعد سب مسلمانوں کو یقین ہو گیا، سب کے اندر ہمت آ گئی کہ اب سیدنا حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، ابھی 3 دن پہلے عمر بن الخطاب بھی اسلام لا چکے. اب ان دونوں کی وجہ سے سب کے اندر ایک مضبوطی پائی جانے لگی اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے اندر طاقت اور قوت آ چکی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل جس پر چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی شخص شروع میں اسلام کے مخالف ہے تو وہ ایسا ہی ہوگا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اندر بھی حضرت فاطمہ والا ایمان پیدا کر دے، ہمارے اندر بھی حضرت فاطمہ کے شوہر والا ایمان پیدا کر دے. وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا کیا تھا، وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پیدا کیا. الہ العالمین ہم سب کے اندر
ایمان کی طاقت پیدا کر دے، ایمان کی قوت پیدا کر دے، ایمان پر ثابت کرنے والا، ہمیں ثابت قدم رہنے والا بنا دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔